دیکھیے کہیں کسی کا امتحان مقصود ہو، تو ابھی آپ کے سامنے چائے پیش کی جا رہی مثلا، صرف ایک کپ کے بارے میں، وہی چائے ہے اسی سے ڈالی گئی، آپ سے کہہ دیا کہ یہ چائے نہیں پینی ہے، یہ ایکچولی کیا ہے کہ امتحان ہے، یہ نہیں پینی ہے بہرحال، باقی سارے کپ میں سے پی لو، اس کپ میں سے مت پی لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے، یہ بھی حلال ہے، لیکن منع ہے، نہیں پیو۔ اب انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، کیوں بھائی وہ چائے اس میں کچھ زیادہ اس میں زعفران ڈالی گئی ہے، تو اسپیشل چائے اس لیے مجھے روکا جا رہا ہے، کوئی خاص بات ہے ذرا چکھ کے دیکھوں، یہ ایک کیوریسٹی جو ہے نا پیدا ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا ضروری کہ وہ درخت جو ہے کوئی حرام قسم کا تھا، نقصان دہ تھا، یا اس کی کچھ خصوصیات، بس نہیں ہے، اس کو اس کے قریب نہیں ہے۔ آدم کا امتحان اسی میں تھا، اور اس امتحان کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا گیا کہ دنیا میں بھی حرام کی نوعیت یہی ہے۔ بہت سارے حرام ایسے ہیں کہ انسان ان کی حکمت نہیں جانتا کیوں حرام ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں حرام رکھی، ان کے قریب مت جاؤ، انہیں مت کھاؤ، یہ امتحان کے نقطۂ نظر سے۔ تو ورنہ کیا ہے کہ اگر اس کے قریب گئے تو ظالموں سے ہو جائے گا، تو شیطان نے انہیں پھسلایا، بہکایا۔ ہم یہ تفصیل آگے پڑھیں گے، چونکہ قرآن شریف میں خود آئی، اس لیے اس میں یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال پھسلایا اور بہکایا، اور وہاں سے نکال کے چھوڑا، جنت سے نکال کے چھوڑا، یعنی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو مطلب یہ کہ وہی عادت ابلیس جس نے چیلنج کیا، جو جھکا نہیں اور دشمنی کا اپنے اعلان اظہار کیا، اب اسی کے بہکاوے میں کیا ہے آدم اور حوا آ گئے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان انسان کے دشمن، انسان شیطان کے دشمن۔ تو بعض لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ انسان جو ہے شیطان کے دشمن کیسے؟ ایک مسلمان تو ٹھیک ہے مان لے کہ بھائی شیطان کے دشمن ہے، بہت سارے لوگ انسانوں میں سے کیا ہے وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ کون سی دشمنی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ دشمنی انسان کی ہے، انسانیت کی دشمنی شیطان اور شیطانی نظام کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان شیطان کا ایجنٹ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن سے کیا ہے مار کھا گیا، ایک دشمن سے مار کھا گیا، اس کی چال نہیں سمجھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے دشمن ہو، اور زمین میں اب جا کے رہو، وہیں پہ تمہیں رہنا بسنا ایک خاص مدت تک۔ تو اس کے بعد آدم کا معاملہ یہ ہوا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات ملے، یعنی دعا ملی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا انہیں ملی، تو انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کی۔ گویا حضرت آدم دنیا میں آئے تو ان کا جو داغ تھا، اس کا شیطان کے ابلیس سے بہکانے کے نتیجے میں وہ گناہ کا جو داغ تھا وہ دھل کر آئے تھے یہاں پہ دنیا میں اپنے دامن پہ کوئی داغ لے کر نہیں آئے تھے کہ جو ان کے ساتھ چپک کے رہ جائے، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ آدم کے پوری نسل۔ اب صرف کون سے بچے گا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے اللہ کا بیٹا مان لے، تو وہ کہ بس یہ پوری انسانیت پہ کفارہ بن کے آئے۔ کتنے عرصے بعد؟ آدم کب آئے اور حضرت عیسیٰ کب آئے، ان کے بیچ میں ہزاروں سال کا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تب یاد آیا انسانیت پر رحم فرمایا کہ اتنے ہزاروں سال کے بعد۔ اور یہ اتنا بکواس عقیدہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو حضرت عیسیٰ سے پہلے موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، داؤد اور یعقوب اور سلیمان، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ عالم۔ ہم مسلمان کیسے گستاخی کر سکتے ہیں کہ اب جو ان کا دامن نہ تھامے بڑے پیر جی، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا ہے، یعنی معنی یہ کہ آدم گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے، اور اب ہر ابن آدم گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کیا ہے اللہ کا بیٹا مانے، اور یہ تسلیم کرے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے آدم کے گناہوں کا اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ والعیاذ باللہ۔ حضرت آدم دنیا میں آئے پاک اور صاف بن کر آئے، اور وہاں پہ جو ان سے وہ غلطی ہوئی وہ ایک پروگرام کے تحت ہوئی۔ حقیقت میں بتائیے، اگر قصہ آدم و ابلیس نہ ہوتا وہاں پہ تو آج ہم قصہ آدم و ابلیس سمجھ نہیں سکتے، یا حق اور باطل کی جو کشمکش ہے یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ تو ایک حکمت تھی حقیقت میں، جو وہی پہلے دن سے بتلا دی گئی تھی، اور یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ ابلیس تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم میں سے کچھ لوگ اٹھیں اور ابلیس ہی کو اپنا ہمنوا اور ہمدم ہمساز بنا لیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ وہیں پہ تمہیں رہنا ہے، تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو لوگ اسے قبول کریں گے، اس کی پیروی کریں گے میری رہنمائی اور ہدایت کی،
تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ نہ مانیں گے، انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، تو جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے، انسان کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یعنی اپنی زندگی گزارنے اور بتانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، اس کی صرف اور صرف دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست اس کے اوپر وحی ہے، یعنی انبیاء اور رسول، ایک نبی ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے براہ راست یہ علم آتا ہے، اس کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ باقی دوسرے لوگ اس نبی سے کیا ہے، اس علم کو حاصل کریں، اس کے سوا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ان دونوں ذرائع کو چھوڑ کر، یعنی نبی سے اکتساب علم کے بجائے کوئی شخص اپنے طور پر کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسے کہا جائے گا کفر اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی کتاب کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو،
بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیرت گزرا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اسی وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب و فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے ہم کلام نہ ہوتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے زبردست صاعقے نے تم کو ہا لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا انسانیت کا، جس میں بہت سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام آتے رہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صاحب شریعت نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا آپ سے پہلے کی جو آخری شریعت تھی وہ شریعت موسوی تھی۔ تو اب اس کا وہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک یہی لوگ دنیا کی امامت اور ہدایت کے منصب پر معمور تھے، اور اس میں انہوں نے غفلت برتی اور ناکام رہے۔ اب نئی امت اٹھائی جا رہی تھی تو ان کو خطاب کیا گیا اور انہیں اس دعوت، اس کتاب کی طرف بلایا گیا، اس دین کی دعوت دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی تاریخ کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے احسانات کیے، اور ان احسانات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے بھی کتنی سرکشیاں کی اور کتنی نافرمانیاں کی، اور یہ بھی کہ وہ کس حد تک دینی اور اخلاقی گراوٹ کا جو شکار ہو چکے تھے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچے، اس سے مراد ان کے بعد جو نسل چلی وہی بنی اسرائیل ہے۔ تو یہود کو خطاب جو ہے اصلاً اسی نام سے کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے نام سے۔ تو انہیں اس نعمت کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت دی جس نعمت سے ان کو نوازا تھا، عظیم نعمت یعنی دینی پیشوائی کی امامت، اور اسی طرح سے انہیں بادشاہت بھی عطا ہوئی، جو بعض دوسری صورتوں میں اس کا اسی ضمن میں تذکرہ آئے گا۔ انہیں بادشاہت اور حکومت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی، خاص طور سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت بڑی وسیع تھی اور بڑی مضبوط اور مستحکم تھی۔ تو اس کا حوالہ دے کر ان سے کہا کہ اس نعمت کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس عہد کو پورا کرو جو مجھ سے تم نے کیا تھا، تو میں اپنے عہد کو تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ اور وہ عہد یہی تھا کہ آخری رسول سے متعلق کہ جب وہ